یہ صحبت بدلو. میں تو دیکھو اب جو حجاب کا جو مسئلہ چل رہا ہے، لوگ تو بہت آگے ماشاءاللہ، پردے والی ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں بہت جفاکشی کے ساتھ ماشاءاللہ سامنے کر رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں. اس کا دوسرا رخ بھی آپ دیکھیں، جس کالجز میں 5% بچیاں احتجاج کر رہی ہیں وہاں 95% بے پردہ ہیں. مسلمان بے حیا ہیں، بے شرم ہیں، بے غیرت ہیں، بے مروت ہیں. ان کی بے حیائی کی کوئی انتہا نہیں، عیاشی فحاشی میں مبتلا ہیں. اگر سب ایک جٹ ہو کر حجاب کے سلسلے میں آواز اٹھاتے تو ان لوگوں کو یہ 5% کی پرواہ کیوں نہیں؟ ارے تم 5 جانا ہو تو جاؤ. 95% ہمارے پاس بے شرم ہیں، مسلمان ہیں، بے غیرت ہیں، مسلمان ہیں، بے مروت ہیں، مسلمان ہیں، بے شریعت ہیں، بے حیا ہیں. ان کے بل بوتے پر ان 5 کی پرواہ نہیں ہو رہی ہے. محترم خواتین، آپ حضرات کی ہمت کی ہم لوگ داد دینا چاہیے کہ جو سنت اور اسلام کے مطابق تابعدار ہو کر آپ جو لباس مسنون میں ملبوس ہیں، یہ جہاد سے کچھ کم نہیں، کچھ کم نہیں. اسی لیے ہر اسلاف کہتے ہیں برقع پہن کر پسینہ بہنا گرمی کے موسم میں، فرمایا شہداء کے خون بہنے کے برابر اللہ ثواب دے گا. کیوں؟ اس وقت کی قربانی تمہاری یہی ہے. ہر زمانے کا شیطان سے مقابلے کا طریقہ الگ الگ. شیطان کبھی جادو کی شکل میں آیا تو موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کی شکل میں، شیطان کبھی جہالت سے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم کی شکل میں، معرفت کی شکل میں. شیطان جو جو شکل لے کر آتا ہے اس شکل کے مقابلے اسی شکل کے انداز سے. اب شیطان بے پردگی کے شکل میں آ رہا ہے اور حق پردے کی شکل میں مقابلہ کرے گا. شیطان بے حیائی کے شکل میں آ رہا ہے، حق حیا کے شکل میں مقابلہ کرے گا. شیطان بے غیرتی کے شکل میں آ رہا ہے، حق غیرت کے شکل میں مقابلہ کرے گا. شیطان بکنے کے شکل میں آ رہا ہے، حق بچانے کے شکل میں آئے گا. اور شیطان اگر اس شکل میں آ رہا ہے کہ ہماری بہو بیٹیوں کی عزتیں نیلام کی جائیں اور حق بیٹی اور بہو بیٹیوں کی عزتیں بچانے کے شکل میں آئے گا. اور اب اس وقت آپ حضرات نمونہ ہیں فاطمہ زہرا کی، آپ نمونہ ہیں ام کلثوم کی، آپ نمونہ ہیں زینب کی، آپ نمونہ ہیں عائشہ کی، اور آپ کے حوالے ہے صحابیات کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا اور اسلام کی حفاظت کرنا. اس لیے کہ جب انگلی اٹھتی ہے ہماری طرف تو اس انگلی کو موڑنا اور اس انگلی کو توڑنا یہ ہمارے ذمے ہو جاتا ہے. اور کون کریں گی؟ وہ ہماری بہنیں کریں گی، ہماری خواتین کریں گی. اس لیے ہم جب مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم کون؟ ادھر کی ادھر ہو جائے زمانہ لیکن کبھی وہ حجاب نہیں چھوڑے. انعمت علیہم احتجاج ہو گیا، ایمان نہیں چھوڑے. دیکھو حضرت سمیہ کو، قربان جائیں ہم سب کی جانیں حضرت سمیہ کی جان پر. سب سے پہلی شہیدہ اسبروا آل یاسر، اسبروا آل یاسر، فرمایا او یاسر کے خاندان والو صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، فإن موعدکم جنہ. پوچھا حضرت صبر کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ ایک ہی جملہ فرمایا اللہ تمہیں جنت دے گا. جیسے دجال کے مقابلے میں ایمان مؤمن کا مقابلہ ہوتا ہے، مسابقہ ہوتا ہے، دجال ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے اپنے مکر سے، اپنے فریب سے، اپنے دھوکے سے. اسی طریقے سے اس وقت کا دجال ہمارے پردے سے ہمارا امتحان لے رہا ہے. دیکھنا چاہتا ہے دجال. محترم خواتین، ہم لوگ اس وقت اس سلسلے میں غور کریں، فکر کریں، سمجھیں، سوچیں، پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے صراط الذین انعمت علیہم پر اللہ ہمیں استقامت دے گا. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے صف میں اللہ ہمیں کھڑا کرے گا. تو اس لیے ہم لوگ بڑوں کے نقش قدم پر چلنے والے، اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے والے، تو ہم لوگ اسی نقشے کو فالو کرتے ہوئے چلیں. اب بھی، یہاں بھی، اور خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، یہاں ہو یا پردیس میں ہو، اگر ہم نیت کریں گے انشاءاللہ صراط الذین انعمت علیہم کی، اللہ ضرور بھی ضرور اعلیٰ مقام تک اللہ پہنچائے گا اور اعلیٰ درجہ نصیب کرے گا. اللہ تعالی ہم میں ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالی خیر کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالی ہر ایک کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کے نکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سوال کیا تھا؟